سکون رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سینئر سیاستدان معروف ماہر قانون ہیں احمد اویس صاحب. تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. بہت شکریہ احمد اویس صاحب. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں زحمت دی ہم نے آپ کو, اور اس وقت لگتا یہی ہے ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ آپ روزے سے بھی ہیں ماشاءاللہ. کس طرح رمضان المبارک کے روزے گزر رہے ہیں سر آپ کے؟ جی باقاعدگی سے پورے روزے گزرے, اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ اپنی ہوش میں نے بہت کم ہی کو روزہ چھوڑا ہوگا. باقاعدگی سے روزے رکھتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر یہ آپ نے کہا کہ جی جب سے ظاہر ہو شمال ہے آپ نے مسلسل روزے رکھ رہے ہیں, بہت سی بات ہے. کیا فرق نظر آتا ہے سر آپ کو جب بچپن میں روزے رکھتے تھے, کیا دور تھا اور کیا ماحول تھا, اور آج کوئی فرق آیا یا ویسے ہی ماحول نظر آتا ہے آپ کو؟ دوبارہ بولیے گا, کیا فرمایا آپ نے؟ سر میں نے کہا پہلے کے روزوں میں اور اب میں کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کو یا وہی ماحول ہے اب تک؟ نہیں, فرق تو ہے اب بہت ساری چیزوں کا, کیونکہ دیکھیے نا نیچر جو ہے آپ ابھی اگر بڑا کلوزلی اس کو اور آبزرو کریں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کائنات میں ایک ہی چیز ہے جو پرماننٹ ہے اور وہ چینج ہے. لہذا آپ کو یہ ڈائنامک جو ہے سوسائٹی میں اور ٹائم کے اندر ڈائنامزم جو نظر آتا ہے کہ ہر وقت آپ کو تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو بچپن میں جو دور تھا لڑکپن میں ہوا, جوانی میں ہوا, پھر اس کے بعد پروفیشن میں آ گئے, اور پھر آہستہ آہستہ جو ہمارے معاشرے میں سوسائٹی میں جو تبدیلیاں آئی ان کے اثرات جو ہے مرتب تو ہوتے رہتے ہیں. طبیعت پہ بھی ہوتے ہیں انسان کی, اس کی پرسنالٹی کے اوپر بھی, اس کے کریکٹر کی فارمیشن کے اندر بھی. بالکل. اور میں روزہ جو ہے اور جو مذہب جو ہے آپ کا فیتھ جو ہے وہ ایک بڑا کلیدی رول اس کا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے اندر جو ہے نا ایک ایسا جذبہ مستقل جو رہتا ہے کہ ایک پرپیچوٹی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ آپ پرماننٹ ایک چیز کی تگدوں میں رہتے ہیں کہ آپ کی لائف جو ہے وہ اسی زندگی میں اسی دنیا میں ختم ہونے سے وہ لائف ختم نہیں ہوتی. صحیح. یہ سب سے بڑی چیز جو ہے جو آپ میں ایک خاص جذبہ اجاگر رکھتی ہے اور آپ کو مجبور کرتی ہے کہ ایک سپر طاقت جو ہے, ایک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر لمحہ ہر لہجہ جو ہے وہ ہمیں دیکھ بھی رہی ہے اور اس سے کوئی چیز ہماری مخفی بھی نہیں ہے. بالکل. تو یہ احساس جو ہے, اور اس کو جب ہم یہ دونوں جہانوں کو اس انداز میں دیکھتے ہیں تو یہ ایک تسلسل ہے. جیسے علامہ نے بھی کہا نا, علامہ نے کہا کہ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے. واہ. موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے, خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے. بالکل جی, کیا بات ہے. تو یہ ٹرانسفارمیشن ہے فرام ون لائف ٹو دی ادر لائف. یہ ٹرانسفارمیشن کا یہ پروسیس جو ہے جس کو علامہ نے ایک اور بڑی خوبصورت ایک شعر میں بتایا اس میں, جی جی, کہ جیسے ایک بیج ہے نا, بیج کو آپ زمین میں ڈال دیتے ہیں اور اوپر مٹی ڈال کے اس کے پانی ڈالتے ہیں تو وہ ایک قبر بنا دیا آپ نے, ایک بالکل لائف لیس ایک آئٹم ہے نا یہ بیج تو آپ کے ہاتھ میں اگر ہے سیڈ ہے تو جی. لیکن تو علامہ نے کہا کہ یہ نہیں, ایسے نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ پھول بن کر اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ. واہ, کیا کہنے. موت پھول بن کر اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ, موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ. واہ, کیا کہنے جناب. واہ. چلے جی احمد صاحب, آپ سے گفتگو کا بڑا زبردست بات کی آپ نے, یہ شعر سنایا. سر انٹرپٹ کریں گے, آپ کیا سوال تھا؟ بالکل بالکل نہیں, سوال تو پوچھتے ہی رہیں گے احمد صاحب سے. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ابھی آرام سے گفتگو کریں گے ان سے, لیکن پیکج کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ننکانہ صاحب سے نمائندے نے پیکج تیار کیا ہے, محمد اجمل شہزاد نے. حوالے سے ننکانہ صاحب نے کس طرح سکھ یاتری جو ہے, سکھ یاتری نہیں صرف وہاں کے رہنے والے مقامی سکھ بھی کس طرح لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے لیے افطار کا اہتمام کر رہے ہیں, وہ دیکھ لیتے ہیں. اسی حوالے سے احمد اویس صاحب سے بھی جانیں گے. جی. ننکانہ صاحب جامعہ مرکزی مدینہ مسجد میں ہر سال کی طرح اس سال بھی روزہ داروں کے لیے شاندار دسترخوان سجایا گیا اور روزہ داروں کے لیے کھانے, مشروبات اور پھلوں کا اہتمام کیا گیا.
माह रमजानुल मुबारक अल्लाह की रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत के नज़ूल का महीना है जो हमें सब्र, तकवा, असार और कुर्बानी का दर्स देता है। इस महीने में अल्लाह ताला नेक अमाल का सवाब कई गुना बढ़ा देता है। रमज़ान का असल मकसद अल्लाह की रज़ा और तक़वे का असूल है। रोज़ा सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं, रमज़ान में गरीबों, यतीमों, बेवों और मिस्कीनों के साथ सखावत और हमदर्दी बहुत ज़रूरी है। ये तमाम मुसलमानों को करवाना भी चाहिए क्योंकि इसका बहुत ही अजर और सवाब है। अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर देता हूँ। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया इसकी जो जज़ा है वो मैं खुद अता करूँगा और फिर इसकी जज़ा जो है रोज़े की जज़ा है वो मैं खुद हूँ। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है रोज़े की जज़ा मैं खुद हूँ। इसकी रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलत है। जो इंसान रोज़ा रखते हैं अल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। तो जो लोग रोज़ा नहीं रखते अल्लाह तबारक व ताला इस रोज़े की इतनी फजीलत है, अगर कोई बंदा एक रोज़ा छोड़ दे, अगर वो पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखता रहे तो उसके सवाब को नहीं पहुंच सकता। तो रोज़ा जो है इसकी जज़ा अल्लाह ताला ने खुद देनी है। रोज़ा हमें दर्स देता है कि एक दूसरे का एहसास करें। कैसे भूख बर्दाश्त करते हैं भूखे लोग, इसका रोज़ा रखने वाले को एहसास हो जाता है। इसलिए रोज़ा एहसास भी दिलाता है, इससे एहसास भी पैदा होता है। अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से मुस्तफ़ी होने, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने और दुखी इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक फरमाए। कैमरामैन मियां मोहम्मद असलम के साथ मियां मोहम्मद अजमल शहजाद, NTN न्यूज़, ननकाना साहब। तो बुजुर्ग है यार जी। रिपोर्ट आपने देख ली और गुफ्तगू कर रहे थे अहमद अवैस साहब से। अहमद साहब सुन पा रहे हैं आप हमें? जी सर, मैंने कहा ये बड़ा ननकाना साहब का पैकेज था और शेख यात्री मुसलमानों को भी रोज़ा खुलवा रहे हैं। मैंने कहा बड़ा अच्छा सिंबल है, दुनिया भर में हम सुनते हैं उनके लिए उनकी ज़ाहिर है जब हम बात करते हैं कि जी मुसलमान उनके काम आ रहे होते हैं, वो मुसलमानों को एक दूसरे के मजहब का एहतराम करना बड़ा अहम चीज़ है। बहुत अहम है जी। आप इसमें तो हदीस अपनी जगह है, कुरान शरीफ में भी जिक्र है इनका, क्योंकि इंसान के अंदर जो है ना एक जबलत के तौर पे वो जो मजहब जो है एक किसी के ऊपर एतकाद रखना, किसी को अपना अकीदा बनाना और किसी के आगे अपने आप को सबमिट करना, ये उसके इंस्टिंक्ट में शामिल है, जबलत में शामिल है इंसान। और वो हजरत इब्राहिम का वाक़या कुरान शरीफ में दिया हुआ है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, कि जहाँ पे हजरत इब्राहिम बचपन में बिल्कुल बच्चे थे तो देखा उन्होंने कि रात हो गई और रात को सितारा निकले आसमान पे, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी आबताब से और बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये सितारा जो मैं देख रहा हूँ, तो ये शायद मेरा खुदा है, इसी को मैं खुदा समझता हूँ। लेकिन वो डूब गया। फिर चांद निकला, चांद भी आबताब से निकला और उसके बाद चांद गुरूब हो गया, तो कहने लगा कि जो गुरूब हो जाए, जो ज़वाल पजीर होगा, वो मेरा जो है वो खुदा नहीं हो सकता। फिर दिन को देखा कि सूरज निकला, तो उसकी गर्मी हरारत और बड़ी आबताब और उससे वो सूरज जो है वो छा गया, तो कहने लगा ये मेरा खुदा है। लेकिन उसके बाद देखा कि जब वो भी इस ज़वाल पजीर हुआ तो कहने लगा कि नहीं, जिसने ये सब चीजें बनाई हैं वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है। ये कुरान शरीफ में ये जिक्र आया है इस बात का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमद साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वकालत का जो शोबा आपने इख्तियार किया, क्या स्ट्रगल्स रही आपकी और क्यों ख्याल आया कि इसी शोबे में जाना है? देखिए, ये मैंने आउट ऑफ चॉइस किया। वैसे वकालत का शोबा जो है, मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ रहा था और वहाँ पे मैंने बिल्कुल ये ज़हन बना लिया था कि मैं वकालत में जाऊँगा, इसलिए कि मैंने माशरे में बड़ी नाहमवारी देखी थी जो अब बहुत बढ़ गई, उस वक्त इतने अगरचे, और एक कॉमन मैन के राइट्स को ना कोई पहचानता था, ना उनका कोई ख्याल करता था। तो क्योंकि हमारा जब बचपन था वो मार्शल लॉ का ज़माना, तो उस वक्त भी ये सिलसिले रहे इस तरह से। तो मैंने ये महसूस किया कि मैं वकालत के पेशा से मुंसलिक हूँ ताकि मैं एक कॉमन मैन को उनके राइट्स का एहसास दिला सकूं और उनके राइट्स के लिए बाकायदा तौर पे कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े, तो मैं उसको वो अदालत के अंदर खड़ा होकर उनके राइट्स के लिए खड़ा होके और उनको ये राइट उनके
حقوق جو ہیں وہ دلاؤں. تو سر حقوق دلوائے سر پھر آپ نے؟ جی سر میں نے کہا حقوق دلوائے، کیونکہ آج کل کے جو ماحول ہے اس میں لگتا نہیں ہے کہ حقوق مل رہے ہیں لوگوں کو. نہیں، ہمارے یہاں بہت یہ خرابیاں ہو گئی، کیونکہ ہم دیکھیے میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. جی جی. آج سال پہلے میں لنڈن میں تھا، اور جب 14 اگست کا دن آیا ہمارا یوم آزادی، جی، تو میرا انہوں نے وہاں پہ ایک ٹاؤن ہال لنڈن میں میرا ایک لیکچر، ایک میری اسپیچ رکھی تھی انہوں نے. میں وہاں اسپیچ کی اور میں نے وہاں سب کے سامنے یہ واضح طور پہ بتایا، میں نے کہا کہ ہم کیونکہ ویسٹرن یونیورسٹیوں سے پڑھتے ہیں اور ان کے ہم کورسز وہاں کے بکس جو ہیں اور لا کی کتابیں جو ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے جورسٹ جو ہیں یہ سارے انلائٹنڈ کانسیپٹ جو ہیں، یہ ڈیموکریسی، رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن، یہ ہمیں ان سے ملے ہیں. لیکن میں نے کہا کہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں یہ آپ کی یونیورسٹیوں سے نہیں ملے، بلکہ یورپین ہسٹری کو پڑھیں تو 15ویں صدی سے پہلے پیریڈ کو وہ کہتے ہیں کہ ہماری ڈارک ایجز ہیں، کیونکہ اس کے بعد ان کا انڈسٹریل ایوولوشن آیا اور رینائسنس کا پیریڈ شروع ہوا، تو وہ ان کے انلائٹنڈ پیریڈ شروع ہو جاتا ہے. میں نے کہا آئی ٹیک یو بیک ٹو 1500 ایئرس. آپ تو 15ویں صدی کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو 1500 سال پیچھے لے جاتا ہوں. اور آپ دیکھیے گا کہ جب وہ زمانہ ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ، ایک سٹی اسٹیٹ آف مدینہ کی بنیاد رکھی تھی. ساری دنیا میں بادشاہ کا نظام تھا، اور آپ کو پتا بادشاہ کس کو کہتے ہیں کہ جس نے جس کا علاقہ فتح کر لیا، جتنا وہاں کا وہ بادشاہ ہے. بالکل. اور وہاں اس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ وہاں کا قانون، لیکن وہ خود اس قانون کا پابند نہیں ہے. تو ایسے دور میں اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، اللہ کے نبی تھے، ان کو بھی بادشاہ بنا دیتے، لیکن نہیں، ان کے ہاتھ سے ہر وہ کام ہونا تھا جو رہتی دنیا تک آئیڈیل شکل میں قائم رہے گا اور اس کو ساری دنیا تقلید کرے گی. جی، بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی. اور میں رول آف لا کا کانسیپٹ دیا، حکمرانی قانون کی. اسٹیٹ آف مدینہ کے اندر آپ نے اللہ کا دیا ہوا قانون نافذ کر دیا، اور کیا کہا کہ یہاں پہ ہر شخص امیر المومنین سے لے کے ایک آرڈنری بتو تک جو ہے آدمی جو ہے وہ قانون کے تابع ہے، نمبر 1، اور وہ قانون کے آگے برابر ہے. یہ کانسیپٹ جو تھا یہ وہاں سے نکلا ہے پریکٹیکلی. صحیح. اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے وہ بک پڑھی ہو اگر، کہ جو 100 گریٹ مین کی کتاب ہے. جی جی، سر فہرست اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا اس وجہ سے. اس کے آخری پیرے میں وہ لکھتے ہیں کہ 10 سال کا رسول پاک کا جو سٹی اسٹیٹ آف مدینہ ایسی جس میں 2,500-3,000 ہزار لوگ تھے اس وقت، اور 10 سال میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو سٹی اسٹیٹ آف مدینہ 22 لاکھ مربع میل پھیل چکی تھی. وہ کہتا ہے کہ لکھتا ہے اس کے اندر کہ یہ انسان کا ذہن جو ہے اس کو سمجھ نہیں آتی، بخلا جاتا ہے کہ یہ اتنے قلیل عرصے میں، جبکہ کوئی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ نہیں تھی، کوئی موٹر گاڑیاں نہیں تھیں، آپ کے پاس کوئی جہاز نہیں تھے، کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے کوئی تیز رفتار وہیکل نہیں تھی. بالکل. اتنے بڑے ایریا کے اوپر یہ اتنی بڑی سلطنت کیسے بن گئی؟ یہ وہ کانسیپٹ تھا قانون کی بالادستی کا. جی سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ 22 لاکھ مربع میل کا جو علاقہ ہے یہ اس سے زیادہ بنتا ہے جو سکندر اعظم نے فتح کیا. جی جی، بہت زیادہ بنتا ہے. بالکل. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، لیکن افسوس یہ ہوا کہ ہم اس کانسیپٹ سے، قانون کی بالادستی کے کانسیپٹ سے آپ ایسا ایسا مسلمان ریورٹ بیک کر گئے جی، اور ہم ڈکٹیٹرشپ کی طرف آ گئے. ہم نے قانون کی بالادستی سے طاقت کے بالادستی کے نظام کی طرف آئے، اور پھر ہم نے وہ یہ جو جتنے بعد میں خلیفہ بنے آپ نے دیکھا، سلطان ادھر کے آٹومن امپائر میں بھی، تو وہ وہاں پہ وہ کوئی کانسیپٹ جو انہوں نے چھوڑا تھا وہ لیگیسی تھی، کسی نے ایکسیپٹ نہیں کی، اس کو لے کے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ معاشرہ انعطاف پذیر ہوا، یہ وہ آٹومن امپائر بھی ٹوٹ گئی، اور پھر ہم چھوٹے چھوٹے سیگمنٹیشن کر کے چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے، اور وہاں بھی ہم قانون کی بالادستی کے نظام کو نہیں رائج کر سکے. ہم طاقت کے بالادستی کے نظام کے اوپر آج بھی بیٹھے ہیں، اور یہی نقصان ہمیں جو ہے بڑا تکلیف دہ ہے ہمارے لیے. اور جو ملک ترقی کر گئے وہ رسول پاک کی شخصیت اور ان کی ذات سے اور انہی کے اس کانسیپٹ سے انہوں نے یہ سب کچھ لیا. آج تک کو دیکھیں اور وہ
وہ رول آف لا کے کانسیپٹ کو لے کے کہاں چلے اور ترقی کرتے کہاں پہنچ گئے. بالکل وہ بہت آگے نکل گئے ہیں. اسی حوالے سے آپ سے بات کرتے رہیں گے. احمد صاحب پاک وطن کا رخ کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندے نے راہ اور مہنگائی کے حوالے سے پیکیج تیار کیا ہے کہ رمضان المبارک میں جہاں پہ بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کے کام آ سکے وہیں پہ منافع خور ایک دم سے ریٹ بڑھا دیتے ہیں. کیا سچویشن ہے اس پیکیج میں دیکھ لیتے ہیں. پاک پتن میں مصنوعی مہنگائی نے شہریوں کی قوت خرید کو مشکل بنا دیا ہے. ماہ سیام میں شہر بھر میں سبزیاں ضلعی انتظامیہ کی پرائس لسٹ سے 20 سے 30% پر فی کلو کے اضافے سے فروخت کی جا رہی ہیں جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. رمضان شریف آمن کی وجہ سے سبزی کا اب تو زیادہ ریٹ بڑھ گیا. اسی تو روزہ کھولے تو ہانڈی بناؤ تو یا بازار بیٹھے ہیں یہ بالکل سستی آئی ہوں جب روزے اور بہت مہنگی ہو گئی. لہٰذا مہربانی حکومت اگے ساری اپیل ہے کہ سبزی سستی کی جائے. پیاز، ادرک، لہسن سمیت تمام سبزیاں انتظامیہ کی جاری کردہ لسٹ کے مطابق فروخت نہیں کی جا رہی ہیں جس سے سبزی فروش ناجائز منافع کما رہے ہیں. مجبور ہے بہت زیادہ ریٹ ہے تو میری 500 میں تیاری مسے ڈاگری جلدی سے ہوئی کدی ڈاگری کدی نہیں تو میں بہت مہنگائی زیادہ میں سبزیاں دے ریٹ تھوڑ نہیں کر سکتا زیادہ انہوں نے ریٹ کم کیتے جائے. شہریوں کا مطالبہ ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹی فل فور سبزیوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرتے ہوئے ضلعی انتظامیہ کی جاری کردہ لسٹ کے مطابق فروخت کو یقینی بنائے تاکہ عام شہری کو بھی ریلیف مل سکے. رمضان المبارک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ رمضان اجاز، NTA نیوز پاک. بالکل ناظرین آپ نے پیکیج ملاحظہ کیا. احمد صاحب آپ کی جانب آنا چاہیں گے. آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح ایک جانب میں نے پہلے بھی پیکیج کا لنک کرتے ہوئے کہا کہ جب رمضان المبارک سٹارٹ ہوتا ہے ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کام بھی رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں جو ہم نارمل روٹین میں نہیں کرتے، انسانیت کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا، اللہ کی راہ میں ایسی چیزیں کرنا، ایسی نیکیاں کرنا بڑھ چڑھ کر کے جس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. لیکن منافع خوری اور ایک دم سے پرائز بڑھا دینا چیزوں کے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ ایک متوسط طبقے کی پہنچ سے ہر چیز دور ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ بہت بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی اور ہمارے لوگوں میں بھی یہ چیز جو انتہا تک بڑھ گئی ہے کہ منافقت جو ہے ہمارے معاشرے میں بلکہ کہتے ہیں ڈیپ انسائٹ جو ہے وہ خراب کر چکی ہے اور ہمارے کیریکٹر کا حصہ بن گئے. ڈائیکاٹمی جو ہے کیریکٹر کی ہمارے بڑی اجاگر ہو کے سامنے آ چکی ہے کہ ہم سوچتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. دیکھیے ہم لوگ جو ہیں جوش و جذبہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی وہ کہیں پہ کسی نے خاکہ جو تذلیل امیز خاکہ جو ہے وہ لکھ دیا یا بنا دیا اور پورے ملک میں جوش و جذبہ کی لہر دوڑ گئی اور آپ نے اس لہر نے کیا کیا کہ جلوس نکالا اور جلوس میں اپنے ہی ملک کے اربوں روپے کی پراپرٹی کا نقصان کر دیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ نہ کسی غریب کے لیے نہ کسی کوئی انسٹیٹیوشن بنائیں گے نہ ایسا کام کریں گے کہ جس سے ایک آپ غربا جو ہیں جو غریب لوگ ہیں وہاں پہ آپ ایک انسٹیٹیوشنلائز کر دیں کہ وہ فقیروں کی طرح ہاتھ پہ نہ پھیلائیں بلکہ وہ ان کو ہنر سکھا دیا جائے کہ وہ خود اس ہنر کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کوئی غریب اگر بھوکا ہے تو اس کو آپ ڈونٹ گیو ہم فش ٹو ایٹ، اس کو یو ٹیچ ہم دی آرٹ ہاؤ ٹو کیچ اے فش، مچھلی پکڑنا سکھائیں. بالکل یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی تکلیف بات ہے کہ آپ نے دیکھیے کہ رسول پاک اپنی حیات طیبہ ان کی دیکھیے جب وہ ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ میں تو ایک حج انہوں نے کیا اور غالباً ایک یا زیادہ یہی ہے کہ وہ ایک دفعہ عمرہ بھی کیا یا شاید میکسیمم 2 دفعہ عمرہ کیا. جی تو ان سے زیادہ عاشق جو ہے اللہ کا عاشق جو ہے وہ کون ہو سکتا تھا؟ بالکل جو ہر وقت غار احرام میں بھی وہ خانہ کعبہ کو دیکھتے تھے اور وہ اس طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے. لیکن انہوں نے یہ میسج ہے کہ آپ کو ایک آپ کے اوپر حج واجب ہے جن جو صاحب استطاعت ہیں جی، لیکن جو پیسہ آپ بار بار حج پہ خرچ کریں گے یا عمرہ پہ خرچ کریں گے آپ کے رائٹ لیفٹ اتنی غربت ہے کہ آپ ان لوگوں پہ کریں اس سے پتہ نہیں کتنے حج کا ثواب اللہ تعالیٰ حدیث ہے اس کے اوپر بہت حدیثیں ہیں لیکن ہم خیال نہیں کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پاورٹی لائن پاکستان میں 55% تجاوز کر گئی ہے. بالکل. تو ایسے حالات میں کبھی غور کیا جائے کہ وہ زندگی لوگ کیسے گزارتے ہیں. بلو پاورٹی لائن لائف جو ہے وہ ایسے ہے کہ
पेट भर के खाना नहीं खा सकते, शेल्टर नहीं है रहने के लिए, और कपड़ा इतना नहीं है कि अपना पूरा जिस्म ढांक सके। किसी बच्चे ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी, किसी फैमिली ने कोई डिस्पेंसरी की और हॉस्पिटल की शक्ल नहीं देखी। ये वो लोग हैं, इस तरह जिंदगी गुजारते हैं जानवरों से बदतर, और हम उनके लिए कुछ ना करें और हम अरबों और लाखों रुपया जो है अपने आशाइश के ऊपर खर्च कर देते हैं। हमें ये लाइफस्टाइल बदलने पड़ेंगे और सिंपलिसिटी जो है वो अपनानी पड़ेगी, जो हमें अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे गिरानी है। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि हमें एक मोटो अपना लेना चाहिए, और वो ये है कि जैसे अलामा ने भी कहा था ना कि तेरा अमीरी ना उन्होंने उसको जावेद इकबाल को उसमें लिखा था, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। क्या कहने जनाब। तो ये जो है वो इसको इंग्लिश में भी अगर आप एक लाइन में जो कहें कि हम अपना मोटो बना लें अगर, तो वो ये है। समझ गया सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये जो बात आप कर रहे हैं सर, मसला ये है कि अब इस माशरे में इनकलाब कैसे आएगा? सर माशरे में देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे वो जिन कंट्री में इनकलाब आए हैं ना, वो हेट्रोजेनस सोसाइटी में आए हैं। जहाँ पे हेट्रोजेनस सोसाइटी होती है वहाँ इनकलाब नहीं, जहाँ पे हेट्रोजेनस सोसाइटी नहीं हुई वहाँ आए हैं। यहाँ पे देखिए कौमियतें अलग अलग। अब जब पाकिस्तान का मैग्नेट कमजोर कर दिया इन्होंने, वरना आपको पता है कि जब पाकिस्तान बना था तो ये जहाँ आज हम पाकिस्तान में बैठे हैं, उस वक्त भी 4 कौमियतें थी, लेकिन कायद आजम के बलबला अंगेज क़यादत ने जब रेजोल्यूशन पास किया पाकिस्तान का 1940 में, तो 4 कौमियतें जो हैं वो ट्रांसफॉर्म कर गई एक नेशन में। ना कोई बलोची रहा, ना कोई पठान रहा, ना कोई रहा, ना कोई पंजाबी रहा, वो सब एक ही नारा था लेकर पाकिस्तान। ये एक नेशन बन गई पाकिस्तान नेशन, न बंगाल उधर से। लेकिन अफसोस ये हुआ कि जब हमने इसके ऊपर काम नहीं किया और नई जनरेशन को ना तालीमी कोर्सेज के साथ भी तैयार नहीं किया इस काम के लिए, तो क्या हुआ कि जब अयूब खान के 10 डेकेड ऑफ प्रोग्रेस जब मनाया गया, तो वो स्टेट कंस्ट्रक्शन का टाइम था। 10 साल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर रेस किया, इंडस्ट्री लगी, लेकिन कौम तैयार नहीं की गई, लिहाजा कौम टूट गई, 2 लख्त हो गया पाकिस्तान। आज भी वक्त है कि हम पाकिस्तानी कौम को तैयार करें और नेशन बनाएं, क्योंकि अब एक वो जमाना था कि जहां पे नेशन बन गई थी, नेशन नीडेड होमलैंड, एक पीस ऑफ लैंड बिकम अ स्टेट। आज स्टेट मौजूद है, बट स्टेट इज इन सर्च ऑफ नेशन। आज स्टेट मौजूद है, रियासत मौजूद है, लेकिन वो कौम की तलाश में है, वो कौम कहाँ गई। ये वक्त है कि हम इस बात के ऊपर तदब्बुर भी करें, प्रैक्टिकली इसके ऊपर अमल भी करें और अपने तनाज़ात को ख़त्म करके इकट्ठे होकर बैठें। यकीनन। और एक खुदा को मानने वाले, एक कुरान के ऊपर एतकाद रखने वाले और मानने वाले, एक रसूल को मानने वाले, तो हम सब जो है इस अंदाज में सोचें और कौम को बिल्ड करें, तो पाकिस्तान जो है विल बिकम इनविंसिबल इन दी बिरादरी, दुनिया की बिरादरी के अंदर। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इतनी अच्छी गुफ्तगू की हमारे साथ, और हमारे सुनने वाले नाजरीन के लिए बड़ी एक गुफ्तगू जो है वो असर रखती है आपकी। तो इसी के साथ सियालकोट का रुख कर लेते हैं। मलिक अली हमारे साथ लाइव में, उनसे जान लेते हैं क्या सिचुएशन है वहाँ पर। बिल्कुल माह सियाम का ये महीना बरकत महीना है, रहमत समेटने का महीना है। कुछ शहरी जो है इस वक्त अपने दोस्त अहबाब के साथ यहाँ पर अफ्तारी करने के लिए आए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनको यहाँ की अफ्तारी का किस तरह का उनको यहाँ का टेस्ट लग रहा है और किस तरह का उनको ये माहौल रख। जी हम यहाँ अफ्तारी करने आए हैं अपने दोस्त अहबाब कज़न के साथ, और हमें इनका काफ़ी अच्छा माहौल लग रहा है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे पंजाबी माहौल है इनका, ठीक है। ये हमने सिद्धी चावल लगवाए हैं, बारबेक्यू, ठीक है। हमने रोज़ा अफ्तार किया, हमें बहुत मज़ा आया है जी। अच्छा ये बताएं कि आपको अपनी मदर के हाथ की बनी अफ्तारी अच्छी लगती है कि बाहर?
जी, मदर के हाथ का तो एक अलग ही टेस्ट है। तो दूसरा नंबर पे ये है कि हम अपने दोस्त अहबाब के साथ इसलिए आए हैं कि हम ज़रा साथ इंजॉय कर लें, लुत्फ़ ले लें इस चीज़ का बाहर। उसके बाद ये है कि हमारे सियालकोट में आज सुबह से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार है। तो इसलिए हम अपने दोस्त अहबाब के साथ प्रोग्राम बना के और बाहर अफ्तारी के लिए आए। अच्छा, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि आज सुबह से सियालकोट के अंदर हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। मेरे साथ इस वक्त एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते कि उनको यहाँ का खाना कौन सा अच्छा लगता है। सर, यहाँ का खाना बेसिकली आप देखा जाए तो सजी राइस इनके बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह। दूर दूर से अवाम आती है, कराची से, लाहौर से, शावर से आती है अवाम खाने के लिए। इनकी सजी राइस बहुत ही मशहूर है। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि आपको अफ्तारी के वक्त कौन सी चीज़ अच्छी लगती है? अफ्तारी के वक्त तो सर पकौड़े समोसे तो लाजमी होते हैं, क्योंकि उसके अलावा अफ्तारी करने का मज़ा नहीं आता। अजी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका ये कहना है कि अफ्तारी के वक्त जो है हमें पकोड़े समोसे भी अच्छे लगते हैं, और इनकी जो कि मशहूर चीज़ है सच्ची चावल, जो कि हम खाने के लिए आए हैं, और यहाँ से शहरी जो है वो पैक करवा कर भी लेकर घरों के लिए जाते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज सुबह से ही जो कि सियालकोट के अंदर हल्की फुल्की जो रिमझिम का जो सिलसिला है वो भी जारी था, और जो कि मौसम है वो आज खुशगवार हो गया है। जी।